بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، علمیات کی گفتگو کرتے ہوئے ہم نے علم اور اس کے ساخت اور اس کے ماخذات کے اوپر گفتگو مکمل کر لی۔ اب ہم جدید دور کے ایک بہت اہم مفکر کے کچھ خیالات کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا تناظر دراصل علمیات کے بحث سے یوں ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ خارج میں جو حقائق ہیں وہ یا حس سے معلوم ہوتے ہیں یا استدلال سے معلوم ہوتے ہیں یا خبر سے معلوم ہوتے ہیں وغیرہ، اسی طریقے سے سوال یہ ہے کہ خارجی دنیا جو میرے حس میں آ رہی ہے اس سے متعلق تو کچھ حقائق کا اثبات میں کر سکتا ہوں ان ذرائع سے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان کو بنیاد بنا کر الہیاتی امور یا ہمارے علم کلام کی لینگویج میں جس سے غائب کہتے ہیں، جو حس سے پرے ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی حکم ثابت کر سکتا ہوں؟ بعض لوگ اسے میٹا فزکس بھی کہہ دیتے ہیں، تو یہ محض اصطلاح کی بات ہے جس میں ہم یہاں نہیں الجھنا چاہتے۔ تو اس ضمن میں بہت اہم ایک فلسفی گزرے ہیں، ایمانوئل کانٹ، مغرب میں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ الہیاتی امور یا جسے ریشنل یا نیچرل تھیولوجی کہا جاتا ہے وہ ناممکن ہے، اس لیے کہ انسان کے پاس حقیقت کو سمجھنے کے جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے اس دائرے میں کوئی حکم ثبوتی یا نفیاً یہ انسان کے لیے لگانا ممکن نہیں ہے، نہ افرمیٹو نہ نیگیشن میں۔ چونکہ یہ بہت اہم مفکر ہیں اور اس کی وجہ سے مسلم دنیا میں بر صغیر ہوں یا آس پاس کے علاقے، ہر جگہ بڑے بڑے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، تو مناسب یہ ہے کہ علمیات کی بحث میں ان کی اس دلیل کو بیان کیا جائے۔ تو بنیادی طور پر یہاں گفتگو کے تین کانٹیکسٹ ہیں، تین تناظر ہیں۔ پہلا یہ، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ الہیات کے محال ہونے سے کانٹ کیا مراد لیتا ہے اور اس پر اس کی دلیل کیا ہے۔ دوسری یہ کہ اس کی دلیل کی تردید کرنا کیوں لازم ہے، یعنی دین کے کون سے مسائل ہیں جس کی تفہیم میں ہمارے خیال میں اگر ہم کانٹ کا فریم ورک قبول کر لیں تو مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کی نوعیت کیا ہے۔ تیسرا یعنی پہلو گفتگو کا یہ ہے کہ ان کی تردید کا طریقہ کار کیا ہے ہمارے متکلمین کے منہج کے مطابق۔ تو آج کی گفتگو میں ہم انشاءاللہ جو پہلے دو امور ہیں، یعنی کانٹ کی الہیات سے متعلق جو دلیل ہے اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کی دلیل وہ کس طرح سے وضع کرتا ہے، اور دوسری یہ کہ اس کی تردید شرعی نقطہ نظر سے کیوں ضروری ہے۔ اس قبل کہ ہم کانٹ کی دلیل کا تجزیہ شروع کریں، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کانٹ کن امور سے اپنے دور میں متاثر ہوا، کیونکہ ہر مفکر کے ظاہر ہے کچھ تاریخی پس منظر ہوتے ہیں، حقائق ہوتے ہیں جس میں وہ اپنی بحث کو تھیورائز کرتا ہے، کنٹیکسچولائز کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہاں ہم اب کانٹ کے فلسفے کے جمیع جو پہلو ہیں ان کو بیان نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ چیز سامنے آ جائے جو الہیات کے ناممکن ہونے سے متعلق، یعنی الہیات کے علم کے ناممکن ہونے سے متعلق وہ دیتا ہے عقل کے ذریعے سے، تو اس کا کچھ تھوڑا سا کانٹیکسٹ ہو۔ تو پہلی چیز یہ کہ کانٹ کے دور میں نیوٹن کے جو حرکی قوانین تھے ان کا ایک بہت غلغلہ تھا، اور کانٹ اس سے بڑا متاثر تھا ان معنوں میں کہ نیوٹن نے اس پورے عالم کی تشریح کرنے کے لیے کچھ حرکی قوانین پیش کیے کہ جس سے اس کا خیال تھا کہ ہم ایک ڈٹرمنسٹک میتھڈ سے، ایک قطعیت کے طریقے سے کہ اشیاء پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہیں، اس طریقے سے کائنات کی ہر شے کی ایک توجیہ کر سکتے ہیں فزکس کے ماڈل میں۔ تو کانٹ کے اوپر یہ ایک بہت اہم اثر تھا، اور اس کے سامنے یہ ماڈل موجود تھا جس کو پروٹیکٹ کرنا، جس کا دفاع کرنا اس کے پیش نظر تھا۔ لیکن اس کی راہ میں جو رکاوٹ تھی وہ اس سے پہلے ایک بڑے فلسفی گزرے مغرب میں، ڈیوڈ ہیوم، امپیریسسٹ تحریک کے اندر۔ امپیریسسٹ تحریک والے لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ کل علم، بامانہ علم، سبسٹینٹیو نالج جو ہے وہ انسان کے پاس تجربے سے آتی ہے، حسی تجربے سے آتی ہے۔ لیکن ہیوم نے تھوڑی سی گہرائی میں سوچتے ہوئے وہ بات سامنے لے آیا جو ہمارے علم کلام میں 700-800 سال پہلے سامنے آ گئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جسے تم علت کہتے ہو، کاز کہتے ہو، اس کازیلٹی کا تو کوئی مشاہدہ نہیں ہوتا۔ مشاہدہ صرف دو چیزوں میں خاص اقتران کا اور ترتیب کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ علت کبھی ہم نہیں دیکھتے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ روئی آگ کے پاس گئی اور اس کے بعد ایک اور چیز کا ہمارا مشاہدہ ہوتا ہے کہ روح جل جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد مثال کے طور پر وہ ایشز کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے، راکھ بن جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا مشاہدہ یہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں ہاکی کو گیند کے اوپر لگاؤں، ضرب لگاؤں ہاکی سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ گیند حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہمارا مشاہدہ بس اتنا ہے۔
گیند ہاکی کی وجہ سے حرکت کر رہی ہے، وہ وجہ جس کو کاز کہتے ہیں، اس کا ہمارا کوئی مشاہدہ نہیں ہوتا. تو کاز کا تو کبھی مشاہدہ نہیں ہوتا، صرف دو ایونٹس کے اقتران کا ہوتا ہے کہ دو چیزیں ایک ساتھ ہو جاتی ہیں. کھانا کھاتا ہوں، بھوک مٹ جاتی ہے، یہ دو میرے مشاہدے ہیں. کھانے کی وجہ سے ہے، دا پوٹینشیلٹی، اس کا کبھی مشاہدہ نہیں ہوتا. تو جب ہیوم نے امپیریسس تحریک کے اندر اس سوال کو کھڑا کر دیا، اور ہیوم خود بھی امپیریسس تھا، تو اب اس کو جواب تو دینا تھا کہ اس علیت کی، یہ جو کازیلٹی کی، یہ جو فزکس کے اندر ہم ماڈلز بنا رہے ہیں کہ چیزیں چیزوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ پھر کیا اس کی کوئی آبجیکٹیو فاؤنڈیشن موجود ہے خارج میں؟ تو ہیوم نے کہا کہ اس کی کوئی آبجیکٹیو فاؤنڈیشن نہیں ہے، کیونکہ وہ امپیریسس تھا، یاد رکھیں. تو کازیلٹی کو اس نے پھر یوں ایکسپلین کیا کہ یہ دراصل انسان کی ایک عادت ہے، انسان نفسی ایک میلان ہے کہ وہ جب بھی چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان کے اندر اقتران کے طور پر ان کی تشریح کرنے لگتا ہے، تو جو تصورات اس کے ذہن میں تجربے سے پیدا ہوتے ہیں، وہ اس کے نفسی میلان کا ایک تقاضا ہے یا ایک عادت ہے جس سے اس کو بہرحال فائدہ ہوتا ہے. تو اس فائدے وغیرہ کی وجہ سے وہ چیزوں کو یوں آرگنائز کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں تجربے سے یہ دیکھ چکا کہ جب ماچس کی تیلی کسی پیٹرول فار ایگزامپل والے گیلن کے پاس جائے تو وہ پھٹ جاتی ہے، اور اس سے پھر میں نے یہ بھی نوٹ کر لیا کہ اس سے مجھے نقصان ہوتا ہے، تو میں ان چیز کو اپنے اس نفسی میلان کی وجہ سے کہ میں فار ایگزامپل نقصان وغیرہ سے بچنا چاہتا ہوں، تو اس کو کاز اور ایفیکٹ کے طور پہ ریلیٹ کر لیتا ہوں. لیکن خارج میں چیزوں کے درمیان کوئی ایسی تاثیر ہے، جیسے ارسطو کہا کرتا تھا، وہ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو اب یہ جو ضرب تھی ہیوم کی طرف سے امپیریسزم کے نظریہ کازیلٹی پر، یہ بہت زیادہ گہری تھی. اور ظاہر ہے اس کے بعد جتنا ہمارا استقرائی علم ہے اس کی کوئی خارج از ذہن، خارج از انسانی نفس بنیاد نہیں رہ جاتی، کیونکہ استقرائی قوانین کا مطلب صرف یہ ہے کہ میرے نفس کے میلانات اور عادت کا ایک بیان ہے، اس کا خارج کے ساتھ کوئی تعلق بہرحال نہیں ہے، اور یہ تجربے کی گویا کوئی نیسیسری کنڈیشن بھی نہیں ہے. تو ہیوم نے اس کو سارا اٹھا کے سبجیکٹیو کر دیا. اب کانٹ کے سامنے یہ پرٹیکولر پرابلم تھا کہ کیسے میں نیوٹن کی فزکس کی، یعنی تجربے سے حاصل ہونے والے استقرائی قوانین کی ایک آبجیکٹیو فاؤنڈیشن کسی طریقے سے کھڑی کر سکوں جو قطعی ہو، یا کم از کم وہ اتنی سبجیکٹیو نہ ہو جتنی کہ ہیوم نے اس کو انسانی نفس کا ایک طبع یا میلان وغیرہ قرار دے دیا. تیسری چیز اس زمن میں بہت جو اہم ہے کانٹ کی فکر کو سمجھنے کی، وہ ہے کوپرنیکن ریولوشن. ہمیں معلوم ہے کہ ایک دور تھا جب دنیا کے بارے میں یا اس یونیورس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے، اور اس کی مثال کے طور پر مشاہدے میں یوں آتا تھا کہ سورج ہم دیکھتے ہیں چڑھتا ہے اور وہ ہمارے سر کے اوپر آتا ہے، پھر غروب ہوتا ہے. تو ہمارا مشاہدہ گویا ہمیں یہ بتا رہا ہوتا تھا کہ، اور لینگویج بھی آپ دیکھیں ہماری ایسی ہے کہ سورج طلوع ہوا اور سورج غروب ہوا، گویا حرکت جو ہے وہ سورج کی طرف منسوب ہے اس جملے میں. لیکن کوپرنیکن ریولوشن کے بعد جو ہے اس نظریے کو تبدیل کیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں، اصل میں یہ زمین ہے جو حرکت میں ہے سورج کے گرد. تو اب ظاہر ہے یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ماڈل تھا، گویا میں اب فکس نہیں رہا، زمین فکس نہیں رہی بلکہ سورج فکس ہو گیا اور یہ گھوم رہے ہیں. تو نیوٹن جو کانٹ ہیں انہوں نے یہاں سے ایک انسپریشن لی اور اپنے نظریے میں اس کو خاص طرح سے بٹھایا. ہم دیکھیں گے کیسے. اب ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کانٹ نے جب اپنا یہ استدلال کھڑا کیا ہے الہیات کے ناممکن ہونے پر، تو اس کی فاؤنڈنگ پرنسپلز کیا ہیں؟ پہلے اس کی کچھ اہم اصطلاحات ہیں، وہ سمجھ میں آئیں گی تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. تو کانٹ کا خیال یہ ہے کہ حقیقت کی نوعیت پر بحث سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ حقیقت کو جاننے کے ذرائع کیا ہیں. ان کو وہ یعنی ہمارے یوں سمجھ لیں کہ ماخذات تفہیم کیا ہیں، یعنی فہم حقیقت کے ماخذ کیا ہیں. حقیقت کے ادراک کی بات نہیں ہو رہی ہے، یاد رہے آگے انشاءاللہ آپ کو مزید واضح ہو جائے گا. وہ فہم حقیقت کی بات کر رہا ہے، نہ کہ حقیقت جیسی کہ وہ ہے اس کو خارج سے بین ہی ریسیو کرنے کی. بلکہ وہ کہتا ہے کہ حقیقت پر بحث بعد میں آئے گی، پہلے مجھے اپنے ذہن میں جھانک کر یہ دیکھنا ہوگا کہ میرا ذہن کسی چیز کو سمجھتا کیسے ہے. جب میں کسی چیز کی تفہیم کا ذہنی ساخت جو ہے، ماڈل ہے، اس کو سمجھ لوں گا، پھر میں حقیقت کی طرف متوجہ ہوں گا کہ حقیقت کیسی ہے، حقیقت کو جان بھی سکتا ہوں اور کس حد تک. اور یہ وہ مقام ہے ناظرین، جیسے میں نے کہا کہ وہ کوپرنیکن ریولوشن سے متاثر تھے. جیسے کوپرنیکن ریولوشن میں یہ بات کہی کہ سورج ساکن ہے، زمین گھومتا ہے، تو کانٹ نے کہا کہ مجھ سے پہلے کے فلسفی یوں سوچتے تھے کہ حقیقت کیسی ہے یہ فکس ہے باہر،
اور اب میں اسے بعین ہی جان رہا ہوں. گویا ادراک جو ہے وہ حقیقت کے ساتھ کورسپونڈنس کا نام ہے، اس کے ساتھ مطابقت حاصل کرنے کا نام ہے. علم نام ہے حقیقت سے مطابقت کا. جبکہ کانٹ نے کہا کہ یہ ماڈل غلط ہے، ہمیں اس کو الٹ کر کے سوچنا چاہیے. ہیوم نے جو مسئلہ کھڑا کر دیا ہے اس کے حل کے لیے ہمیں اس کے الٹ سوچنا چاہیے، اور وہ یہ کہ میں گویا آپ سینٹر میں لے آیا. آپ یوں سمجھ لیں کہ سورج میں ہوں، میں سینٹر میں ہوں اور زمین گھوم رہی ہے، خارج مجھ سے کورسپونڈ کر رہا ہے. تو کانٹ نے جو ہے وہ اپنا ماڈل یوں ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا مجھ سے پہلے لوگ الٹ سوچا کرتے تھے. تو اب سوچنے کا صحیح زاویہ یہ ہے، پہلے میں یہ جائزہ لوں کہ جو چیز فکس ہے، یعنی میرے ذہن کی تفہیمی ساخت، وہ کیا ہے. پھر میں دیکھوں کہ خارج اس کے ساتھ کورسپونڈ کرتا ہے یا میں اس کے ساتھ کورسپونڈ کرتا ہوں. یعنی کورسپونڈنس کس کے ساتھ ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ اصل میں دو الگ ماڈل ہیں، اور میں جو ہے وہ گویا کوپرنیکن ریولوشن کے مطابق یہ دوسرا والا ماڈل ہوں گا. اور کانٹ جو ہے اس میں بالکل کھلے عام یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہمیں کوپرنیکن ریولوشن کی ضرورت ہے علمیات کے باب میں امور کی تفہیم کے لیے. تو اس کا مطلب کانٹ کے ماڈل میں یہ کہ میرا ادراک اصل میں خارج سے متعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایونچولی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خارج میرے ذہن کی ادراکی و تفہیمی ساخت سے متعلق ہوتی ہے. تو یہاں سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے مفروضہ یہ ہے کہ ذہن کی ایک تفہیمی ساخت ماننا لازم ہے. اس مفروضے کے ساتھ آگے بڑھتے وہ کہتے ہیں کہ ذرائع علم اصل میں دو طرح کے ہیں. ایک ہے ذہنی ساخت یا ڈھانچہ، اسٹرکچر آف دا مائنڈ ہے، جو انسانی ذہن میں ما قبل تجربہ پرائری یعنی جو ہے موجود ہے. تجربے سے پہلے ہم مانیں گے کہ ذہن میں ایک ڈبے موجود ہیں، ایک خاکے موجود ہیں، کیٹیگریز وغیرہ کوئی بھی نام لے لیں. ہم بات کو آسان رکھنے کے لیے تھوڑی نان ٹیکنیکل لینگویج بھی کہیں استعمال کریں گے. اور یہ جو ذہنی سانچے ہیں یہ کسی شے کی ادراک یا تفہیم سے متعلق ہیں. اور یہ اصل میں دو طرح کے ڈبے ہیں یا دو طرح کے خاکے ہیں جو ذہن کے اندر بنے بنائے ہمیں ملے ہوئے ہیں. ایک ہے زمان اور مکان کا سانچہ، بہی معنی کہ جب میں کسی شے کا تجربہ کرتا ہوں یا اس کو سوچتا ہوں کہ وہ ہے، تو کانٹ کہتا ہے کہ میرے ذہن کے دو ڈبے اس کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں جا کے. ایک ہے یعنی زمان کا ڈبہ اور ایک ہے مکان کا ڈبہ. کانٹ انہیں پیور فارمز آف انٹیوشن کہتا ہے کہ جب میں کسی شخص کے تجربے کے متعلق سوچنے لگتا ہوں تو ادراک اور شعور یعنی اس کے انٹیوشن کو ممکن بنانے والی جو چیزیں ہیں وہ زمان اور مکان کی کیٹیگریز ہیں جو میں لا کے اس کے اوپر لگا دوں گا کہ وہ کسی زمان میں ہے کسی مکان میں. پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ وہ شے کیسی ہے. تو کانٹ کہتا ہے کہ پیور فارمز آف انٹیوشن کے بعد کچھ پیور فارمز آف تھاٹس بھی ہیں، یعنی کچھ اور ڈبے ہیں، کچھ اور کیٹیگریز ہیں، کچھ اور خاکے بھی ہیں ذہن میں جو اس شے کی میرے لیے صورت گری کرتے ہیں، اور وہ اس کے خیال میں 12 ہیں. اور ان ڈبوں کے ذریعے، ان تفہیمی مقولات کے ذریعے ذہن جو ہے تجربے میں آنے والی، حسی مشاہدے میں آنے والی چیزوں کی صورت گری کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ان کی ایک تصویر بناتا ہے. اور کانٹ کے خیال میں وہ 12 ڈبے ہیں. ان کی تفصیلات میں جانا یہاں مقصود نہیں ہے. مثال کے طور پہ وہ کہے گا کہ جی ذہن میں ایک ڈبہ یہ ہے کہ وہ چیزوں کو وحدت اور کثرت میں دیکھتا ہے، اس کے اوپر یہ لیبل لگاتا ہے، یہ ایک ہے یا ملٹیپل ہے. مقدار کے ڈبے لگائے گا، وہ بعض ریلیشنز کے ڈبے لگائے گا، وہ ان کے اندر کیفیتوں کے ڈبے ذہن میں پڑے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ذہن میں ایک بہت اہم ڈبہ ہے کاز اور ایفیکٹ کا، یعنی جب بھی میں کسی شے کو دیکھوں گا تو میں اس خاص ریلیشن میں اس کا ایکسپیرینس کرنے پر مجبور اس لیے ہوں کیونکہ ذہن کے اندر یہ ڈبے فکس ہیں. تو کانٹ کہتا ہے کہ جو ذہن کی ساخت ہے وہ دو طرح کے خاکوں کے اوپر مبنی ہے. ایک ہے پیور فارمز آف انٹیوشن جو زمان اور مکان کی کیٹیگریز ہیں، اور ایک ہے پیور فارمز آف تھاٹس، اور یہ اصل میں وہ 12 کیٹیگریز ہیں، مقولات ہیں جن کے ذریعے سے اس شے کی ایک شبیہ یا ایک مظہر میرا ذہن بناتا ہے جو خارج سے مجھے ڈیٹا موصول ہو رہا ہوتا ہے، گویا یہ اس کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے. تو یہ ہے ذہن کی، یعنی میں نے کہا نا وہ دو چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے ذرائع علم میں. ایک ہے خاص قسم کی ذہنی ساخت جس کے 2 کمپوننٹ ہیں، اور دوسری چیز ہے حواس، سینسری ان پٹ. تو وہ کہتا ہے کہ سینسری ان پٹ جو ہے مثال کے طور پر دیکھنا، سننا، چکھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے مجھے بیرون سے متعلق، خارج سے متعلق کوئی ڈیٹا ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر ذہن انہیں، یہ جو پیچھے میں نے آپ کے سامنے اسٹرکچر کی بات کی، ان کیٹیگریز کے ذریعے سے ایک خاص شکل میں میرے لیے
بنا کر پیش کر دیتا ہے اور پھر میں کہتا ہوں عام، یہ ایک عام۔ پھر میں مثال کے طور پہ کہوں کہ اگر میں دیکھتا ہوں کہ ایک دریا میں کشتی اوپر سے نیچے کی طرف جا رہی ہے تو میں یہ فرض کروں گا کہ ایک کاز اور ایفیکٹ کا اصول اس کے اوپر لاگو کروں گا کہ پیچھے کوئی ایسی کنڈیشن تھی جو اگلے والی چیز کے لیے گویا نیسیسیٹیٹنگ ہے اینڈ سو آن۔ تو کانٹ کہتا ہے کہ ذہن جو ہے اصل میں علم ان دو چیزوں کے ملنے سے پیدا ہوتا ہے، ایک ہے ذہنی سانچوں کے ساتھ، دوسری چیز حسی ڈیٹا کا امتزاج، یعنی یہ دو چیزیں جب مل جاتی ہیں تب جو ہے وہ علم پیدا ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ کانٹ کے مطابق یہ جو ذہنی ساخت ہے یہ از خود کوئی سبسٹینٹیو نالج نہیں دیتی مجھے کہ شے کیسی ہے یا کیسی نہیں ہے، یہ خالی ڈبوں کی طرح ہیں، یہ ایمٹی ویسلز ہیں، یوں سمجھ لیں گھڑے ہیں جس کے اندر کچھ نہیں ہے، یہ ایک تصور ہے، بس یہ خالی تصور ہے۔ یہ گھڑے کب بھرتے ہیں؟ جب اس کے اندر کوئی سینسری ایکسپیرینس سے کوئی چیز آ جائے۔ جب تک سینسری ایکسپیرینس میں کوئی چیز نہیں آئے گی بس یہ ذہن کے ایک ڈبے ہیں، بس وہ ذہن کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور اس کا کسی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق کانٹ کے مطابق نہیں ہے۔ تاہم کانٹ یہ کہتا ہے کہ یہ سینسری ڈبے اگرچہ کوئی سبسٹینٹیو نالج از خود نہیں دیتے بدون تجربہ، لیکن یہ تجربے کی شرط ہے، یعنی ہر تجربہ ان کنڈیشنز کو فرض کر کے ہوگا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے دو کہیں، پیور فارمز آف انٹیوشن یعنی زمان اور مکان، اور پیور فارمز آف تھاٹ، ان کو پیور کہہ ہی اسی لیے رہا ہے۔ اور اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے منطق کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ایک استدلال کی فارم ہوتی ہے اور ایک استدلال کا مادہ ہوتا ہے، تو کانٹ یہ کہہ رہا ہے کہ علم کی فارم وہ ذہن کے اندر فکس ہے، اور علم کا مادہ تجربے میں جب کوئی چیز آتی ہے اب وہ فارمز اس کے اوپر لگ کر اس کے لیے ایک شکل ہمارے لیے پیدا کر دیتے ہیں۔ اچھا نالج، اچھا یہ چیز یوں ہے، تو سبسٹینٹیو نالج تجربے کے بعد آئے گی، بغیر تجربے کے نہیں آئے گی۔ اس اعتبار سے کانٹ کہتا ہے کہ جملے جو ہیں، جو قضایا ہیں، سینٹینسز ہیں، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں اور پھر وہ دوسری کے دو قسمیں بناتا ہے، یوں گویا کل ملا کے تین ہو گئی۔ وہ کہتا ہے کہ ایک قسم کا جملہ وہ ہوتا ہے جس کو ہم انالیٹیکل سینٹینسز کہتے ہیں، تحلیلی جملے۔ تحلیلی جملے اصل میں بائی ڈیفینیشن ٹرو ہوتے ہیں، جس میں جو سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ایک ہی ہوتا ہے اور پریڈیکیٹ سبجیکٹ کے بارے میں کوئی نئی انفارمیشن کا اضافہ نہیں کرتا، اور یہ قطعی ہوتے ہیں، یعنی موضوع اور محمول ایک ہی ہوتے ہیں۔ جیسے میں اگر یوں کہوں کہ تمام بیچلرز جو ہیں وہ غیر شادی شدہ ہیں، اور پھر میں پوچھوں بیچلر کس کو کہیں گے، وہ کہیں گے بیچلر کا مطلب غیر شادی شدہ آنا ہے، تو کانٹ کہے گا کہ یہ ایک انالیٹیکل سینٹینس ہے جو اگرچہ قطعی ہے لیکن ان انفارمیٹیو ہے کہ اس نے ہمارے علم میں کوئی اضافہ نہیں کیا ہے، جو وہی بات جو سبجیکٹ میں پہلے سے موجود تھی وہ آپ نے دوبارہ جو اس کا جو پریڈیکیٹ ہے اس میں دوبارہ دہرا دی ہے۔ اس کو وہ کہتے ہیں انالیٹیکل سینٹینسز ہیں، اور یہ کوئی علم میں اضافے کا باعث نہیں بنتے۔ سبسٹینٹیو علم میں اضافہ وہ کہتے ہیں تب ہوتا ہے جب ہمارے سامنے کوئی ترکیبی جملہ ہے، سنتھیٹک، جس کو وہ سنتھیٹک سینٹینس کہتا ہے۔ سنتھیٹک سینٹینس میں پریڈیکیٹ سبجیکٹ پر زائد ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ البتہ تجربہ ممکن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ دو طرح کے ہوں، کچھ ماقبل تجربہ اور کچھ مابعد تجربہ۔ یعنی تجربے کے بعد مثال کے طور پہ میں کہوں گا کہ یہ دیوار پیلی ہے، یہ مابعد جملہ ہے، لیکن کانٹ کہتا ہے کہ یہ جملہ تب ممکن ہے جب میں پہلے فرض کروں کہ ذہن میں تجربہ کرنے کے لیے پیور فارمز آف انٹیوشن اور پیور فارمز آف تھاٹ کی صورت میں ایک تفہیمی ساخت موجود ہے، اور وہ ساخت اس کے اوپر لگ کے کوئی جملہ پیدا کرتی ہے، کوئی بامعنی جملہ پیدا کرتی ہے۔ وہ تفہیمی ساخت جو ہے وہ اے پرائری سنتھیٹک جملے ہیں کہ ہر چیز کا ایک کاز ہوتا ہے۔ وہ کہے گا کہ علت اور معلول کا ریلیشن ایک سنتھیٹک اے پرائری کے طور پہ ذہن میں پڑا ہوا ہے۔ اب آگ اور روئی کا ملاپ ہوگا تو میں کہوں گا آگ روئی کو جلانے والی ہے یا اس کی علت ہے۔ یہ ہے سنتھیٹک پوسٹیریری، یہ تجربے کے بعد ترکیبی جملہ ہے جو مجھے پاس حاصل ہو گیا ہے۔ تو کانٹ کا کہنا یہ ہے کہ جو سنتھیٹک پوسٹیریری ہیں، جو تجربے کے بعد آتے ہیں، یہ ضمنی ہوتے ہیں۔ چونکہ اس کے اندر استقراء کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ میں نے ہو سکتا ہے سارے امور کا مشاہدہ نہ کیا ہو، لیکن کانٹ کہتا ہے کہ یہ جو سنتھیٹک اے پرائری ہے، جو ذہن کے ڈبے ہیں، کیٹیگریز ہیں، یہ قطعی ہیں، یہ ماننا ہوں گے، اس کے بغیر کوئی تجربہ اس کے خیال میں ممکن نہیں ہے اور نہ ہی وہ قابل تشریح ہے۔ اور یہ وہ طریقہ تھا جس سے وہ اصل میں ہیوم کو جواب دینا چاہ رہا تھا کہ جناب علت اور معلول، یہ جو
ذہن کا میرا ایک عادت نہیں ہے، یہ کوئی نفسی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ناگزیر شرط ہے کسی بھی تجربے کو معنی دینے کی، کہ ذہن کے اندر وہ فارمز آف انٹیوشن گویا پڑے ہوئے ہیں، فیکٹس ہیں، اور چونکہ ہم سب انسان ایک جیسے ہیں، ہمارا ذہن ایک جیسا ہے، تو اس لیے ہم سب ان پیور فارمز آف انٹیوشن کو اور پیور فارمز آف تھاٹ کو لاگو کر کے تجربے کو بامعنی بناتے ہیں۔ لہٰذا یہ قطعی علم ہے کہ کاز اور افیکٹ، یہ ایک قطعی علم ہے جس کے بارے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، اور اس کی قطعیت کا راز کیا ہے کہ یہ میں نے انٹراسپیکشن کے ذریعے انالیسس کر کے جان لیا کہ ذہن کے اندر ایسے 12 ڈبے مانے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ تو اس طرح کانٹ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو سائنسی علم ہے وہ نری ذہنی عادت نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک انٹر سبجیکٹو گراؤنڈ موجود ہے میرے پاس۔ انٹر سبجیکٹو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ بہرحال یہ ایک سبجیکٹ کا ذہن ہے پہلے، جس کے اندر یہ ڈبے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ سب ایک جیسے ہیں۔ اب میں کہہ رہا ہوں ہم سب چونکہ ایک جیسا تجربہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ذہن ایک جیسے ہیں، ہماری ذہن کی تفہیمی ساخت ایک جیسی ہے۔ تو جو استقرائی علم ہے وہ اس ذہنی تفہیمی ساخت کی یکسانیت کی وجہ سے ہم سب کے درمیان کامن ہے۔ تو استقرائی قواعد کس چیز کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں؟ نفسی میلان یا عادت کو نہیں، جیسے کہ ہیوم نے بہت ہی اس کو آسانی سے کہنے کی کوشش کی، بلکہ کانٹ کے مطابق وہ ایک سبجیکٹولی شیئرڈ آبجیکٹو گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہیں۔ آبجیکٹو ان معنی میں کہ وہ ہم نے اپنے ارادے سے نہیں بنائے ہوئے، وہ ہیں، وہ ذہن کے اندر پڑے ہوئے، سب کے اندر کامن ہے۔ تو چونکہ وہ انٹر سبجیکٹو ہے تو اس وجہ سے وہ فکس ہے، اور اس کی بنیاد پر میں اپنے قطعی علم کی توجیہ اور کھڑا کر سکتا ہوں میٹا فزکس یعنی فزکس سے متعلق جو میرے ارد گرد ہیں۔ یوں کانٹ جو ہے وہ نیوٹن کے علم کی ایک سیکیور فاؤنڈیشن پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آپ کانٹ نے جس طریقے سے علم کی توجیہ کی ہے اس کا ایک نیسیسری کرولری ہے، اس سے ایک نتیجہ پیدا ہوتا ہے، اور کانٹ اس کو لیتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر علم ذہن کے ساختوں کا خارج پر لاگو ہونے سے پیدا ہوتا ہے، تجربی علم، تو مطلب یہ ہوا کہ میں کبھی شے جو خارج میں موجود ہے ان اٹ سیلف اس کو نہیں دیکھتا، اس کا ادراک نہیں کرتا، بلکہ میں کس چیز کا ادراک کرتا ہوں کہ خارج سے جو ڈیٹا آیا، ذہن کے اندر جو فارمز تھیں وہ ان کے اوپر لاگو ہوئیں، اب ان کا ایک منظر بنا، تو میں اصل میں وہ منظر دیکھتا ہوں جو میرے ذہن کے یہ 14 ڈبے 2 جمع 12 مل کر میرے لیے تعمیر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا علم اپیرنسز سے متعلق ہے، یعنی ذہن کے ادراک سے متعلق ہے میرا علم۔ یہ بات سیدھی سے سمجھ لیں، کانٹ کے سسٹم میں شے کا ادراک نہیں کرتا، میں شے کے ادراک کا ادراک کرتا ہوں۔ شے کے ادراک کا ادراک سے ہماری مراد یہ ہے کہ اٹ از دی پرسیپشن آف دی پرسیپشن آف دا تھنگ، ناٹ دا پرسیپشن آف دا تھنگ۔ پرسیپشن آف دا تھنگ کا مطلب یہ ہے کہ میں کہوں کہ میں اس کیمرے کو براہ راست دیکھتا ہوں، اور اس کے اس ادراک میں ذہن میں کوئی ایسی تصویر نہیں ہے جو، یا کوئی ایسا ساخت نہیں ہے جو اس کی ریپرزنٹیشن میرے ذہن میں پیدا کرے۔ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ پہلے میرے ذہن میں اس کی ایک تصویر بنتی ہے اور پھر میں اس تصویر کو دیکھتا ہوں، یہ ہے ادراک کا ادراک۔ جبکہ دوسرا ماڈل ہے ڈائریکٹ ریئلزم، کہ ہمیں کسی ریپرزنٹیشن کی درمیان میں ضرورت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ وہ تصویر آ کر جو ہے وہ میرے لیے ادراک کا باعث بن رہی ہوتی ہے۔ جبکہ کانٹ اصل میں ریپرزنٹیشنلسٹ ہے ادراک کے معاملے میں، پرسیپشن کی تھیوری میں اس کو کہتے ہیں ریپرزنٹیشنلزم، اور یہ علامہ ابن سینا کا بھی اس سے ملتا جلتا نظریہ ہے کہ گویا جو ادراک ہے وہ اس طرح کی کوئی چیز ہے جیسے آپ سمجھیں کہ موم کے اوپر کوئی میں سیل لگاؤں تو وہ اس کے اوپر وہ اس کا عکس آ جاتا ہے، تو گویا ادراک کوئی ایسی چیز ہے کہ ذہن کے اوپر کوئی سیل نما تصویر بن رہی ہے، امپریشن بن رہا ہے، اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ بالفاظ دیگر کانٹ کے سسٹم کی روح سے ادراک گویا اس طرح کی چیز ہے کہ میں ایک چھوٹا سا انسان ہوں، اپنے ذہن میں بیٹھا ہوا ہوں، اور ذہن پر ایک پردہ ہے، اس پردے پر شبیہات بن رہی ہیں، مظاہر بن رہے ہیں، اور میں اصل میں ان شبیہات کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، خارج میں جو چیز ہے اس کو نہیں دیکھ رہا۔ تو کانٹ اسی وجہ سے کہتا ہے ہم تھنگ ان اٹ سیلف کو نہیں جانتے، ہم صرف اپیرنسز کو جانتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اس کی اس بات کا کہ تھنگ ان اٹ سیلف کا علم نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے تھنگ ان اٹ سیلف محض ایک امکان ہے میرے لیے کہ ہو سکتا ہے، یعنی اگر آپ یہ سوال اٹھائیں کہ کیا خارج میں کوئی چیز از خود ہے اور وہ کیسی ہے، تو وہ کہے گا کہ کوئی شے از خود میرے تجربے کے پردے کو ہٹا کر کیسی ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا،
اور یہ میں کبھی نہیں بتا سکتا، جان بھی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ میرا تجربہ ہمیشہ ہوگا اس پردے کے ذریعے. جب یہ پردہ ہٹے گا مجھے نہیں پتا وہ چیز کیسی ہے، اور ہمارا اس کے سوا کوئی تجربہ ہے ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا. تو اس لیے کانٹ کہتا ہے کہ تھنگ ان اٹ سیلف کا علم محض ایک امکانی بات ہے جس کی کوئی ریئلائزیشن کہیں موجود نہیں ہے. علم صرف اپیئرنس کا ہے، اور اسی کو کانٹ جو ہے نومینا اور فینومینا کی تقسیم میں بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے نومینا کا مطلب ہے تھنگ ان اٹ سیلف، شے از خود جیسی کہ وہ ہے میرے تجربے کو ہٹا کے. وہ کہہ رہا ہے یہ محض ایک امکان ہے، اس کا کوئی علم نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے، میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہی نہیں ہے نا. وہ کہہ رہا ہے بھائی علم تو تفہیمی کیٹیگری سے حاصل ہوتا ہے، تو اس کے سوا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے میرے پاس. اور ایک ہے اس کا اپیئرنس، اس کو وہ کہتا ہے فینومینا. تو فینومینا اصل میں وہ اپیئرنسز ہیں. تو میرا سارا علم کس چیز سے متعلق ہوا؟ اپیئرنسز، فینومینا سے متعلق. تو وہ کہتا ہے ہم فینومینا کو جانتے ہیں یعنی اپیئرنسز کو جانتے ہیں، نومینا کو نہیں جانتے یعنی تھنگ ان اٹ سیلف کو نہیں جانتے. تو اب یہاں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کانٹ کے سسٹم میں ٹروتھ کا مطلب بالکل بدل جاتا ہے. یہ خارج میں شے جیسی وہ ہے اس کے ساتھ کورسپونڈنس نہیں ہے، بلکہ یہ فینومینا سے متعلق ایک چیز ہے جس کو ہم ٹروتھ یا فالسٹی کہتے ہیں. اب جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کانٹ اپنا سسٹم کھڑا کیسے کرتا ہے، تو اب یہ بات ہمیں سمجھنا بھی آسان ہو جائے گی کہ وہ الہیات کے علم کو کیوں ناممکن کہتا ہے. اب دیکھیں کانٹ کے سسٹم میں بڑی آسان اور واضح بات ہے کہ علم انہی امور کا ممکن ہے، یعنی سبسٹینٹیولی جو حواس کی گرفت میں آئے، جو سینسری ڈیٹا جس کے بارے میں ہمیں کوئی بات یا کوئی اطلاع دیں، پھر میں اس کی صورت گوری کرتا ہوں، پھر میں اس کے اوپر کوئی حکم لگاتا ہوں، ہے نہیں ہے، ایسی ہے ویسی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن وجود باری کے بارے میں تو وہ کہتا ہے کہ اہل مذہب کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ زمان اور مکان سے ماورا ہیں. تو جب وہ زمان اور مکان یعنی پیور فارمز آف انٹیویژن سے ہی ماورا ہے تو اس کے بارے میں کوئی حکم میں نہیں لگا سکتا، کیونکہ وہ کہتا ہے حسی تجربے کی جو 12 کیٹیگریز لگ کے تصویر کشی ہوتی ہے، اس کی پہلی شرط یہ کہ وہ چیز زمان اور مکان کے اندر ہے. تجربہ زمان اور مکان کی چیز کا ہوتا ہے، اس سے ماورا کسی چیز کا نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد اس کے 12 کیٹیگریز لگتی ہیں. تو جب آپ نے خدا کو زمان اور مکان سے باہر کر دیا، آپ نے کہا کہ وہ ان سے باہر ہے، تو اس کے اوپر 12 کیٹیگریز میں سے کوئی چیز بھی نہیں لگ سکتی کہ وہ بتا سکے کہ وہ علت ہے یا معلول ہے وغیرہ وغیرہ. اور یہ بھی نہیں بتا سکتا اس کے بارے میں عقل کہ وہ ہے یا نہیں ہے. ظاہر ہے وہ تو ان ڈبوں سے ہی باہر نکل گیا جس کے لاگو ہونے کے بعد کسی بھی قسم کا بامعنی قضیہ پیدا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو بغیر تجربے کے تم احکام جاری کرتے رہتے ہو، یہ صرف ان ڈبوں کے آپس میں کھیل کود ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ میرے خیالات ہیں، یہ صرف کنسیپٹس ہیں، ایمٹی ویسلز کی آپس میں انٹریکشن کرا رہے ہیں کہ یہ یوں ہے یوں ہے. اور چونکہ ان کے اندر کوئی سبسٹنس موجود نہیں ہے تو ان کو آپس میں بغیر تجربے کے ریلیشن دے کے جو بھی تم عمارت کھڑی کرتے ہو وہ گویا ان کی کیفیت ایسی ہے کہ 0 ملٹیپلائی بائی 0 0 ملٹیپلائی بائی 0، اور وہ خارج کے اوپر کوئی بھی حکم لگانے لائق چیز نہیں ہے کیونکہ کسی تجربہ نہیں ہو رہا. اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ الہیات کے مسائل کے اس بات پر عقلی استدلال ایک بے معنی قسم کی ذہنی مشق ہے جس کا کوئی خارجی مصداق یعنی کورسپونڈنٹ نہیں ہوتا. اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو ریلیجیس میٹافزیشین تھے، جو مذہب کو یا مذہب کے مسائل کو خدا ہے یا اس طرح کے امور کو عقل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی صفات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے گویا اس بہت ہی بنیادی حقیقت کو نہیں سمجھا. اور سمجھنا کی غلطی کیوں ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے پہلے یہ غور نہیں کیا کہ انسان کا علم پیدا کیسے ہوتا ہے، انسان کے علم کی تفہیم کس طرح سے ممکن ہوتی ہے کسی بھی شے کی. تو وہ تو کہتے ہیں انہوں نے انالیسس ہی گویا غلط شروع کر دیا. گویا وہ کوپرنیکن ریولوشن کو سمجھ نہیں سکے کہ وہ تو علمیات کے باب میں بھی لاگو ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کانٹ یہ کہتا ہے کہ علت اور معلول کے اصول سے آپ خدا کو ثابت نہیں کر سکیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بالکل آسان ہے. وہ کہتا ہے جس کیٹیگری کا نام تم نے علت رکھا ہے وہ ذہن جانتا ہے کہ وہ اصل میں زمانی ایونٹس کی پروسیشن کا نام ہے، یعنی ٹیمپورل پروسیشن آف ایونٹس کا نام ہے. چیزیں جب زمانی ترتیب میں اس طرح ہو کہ ایک دوسری کو لازم کر رہی ہو، بائنڈنگ کر رہی ہو، یہ ہے علت کا مطلب. زمانی ترتیب میں ایک شے پہلے، کچھ کنڈیشنز جو پہلے ہیں اور وہ موجب ہیں بعد والے چیز کے، نیسیسیٹیٹنگ ہیں. وہ کہتا ہے جب تک یہ دو چیزیں ساتھ نہیں ملتی میں کسی چیز کو علت نہیں کہہ سکتا. جیسے وہ مثال دیتا ہے کہ جی یہ جو کشتی جب اوپر سے نیچے کی طرف بہتی ہے میں اس کو دیکھتا ہوں، اب یہ ایک خاص پروسیشن آف ایونٹ کے ٹائم کے ایک مومنٹ پر وہ ایک جگہ ہے، دوسری جگہ دوسری جگہ، یہ جو چینج آ رہا ہے
اس کی ایکسپلینیشن میں یوں کرتا ہوں کہ جو پہلے والی ٹیمپورل کنڈیشن تھی وہ بعد والی کے لیے گویا موجب ہو گئی. وہ کہتا ہے جب آپ خدا کو ایکسپلین کرتے ہیں کاز اور ایفیکٹ کے سلسلے سے، جیسے ایکواناس چلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب کائنات تم کہتے ہو ختم ہو گئی، یعنی تھی نہیں، سٹارٹنگ ہے، اس سے پیچھے تو کاز نہیں ہے. کاز اور ایفیکٹ تو ٹیمپورل پرائیورٹی کا نام ہے، اور تم کہتے ہو خدا کاز اس سے باہر ہے، ٹیمپورلٹی سے. تو کاز کا وہ ایفیکٹ جو ٹیمپورل آرڈر آف ایونٹس کو پریزیوم کرتا ہے، زمانی ترتیب واقعات کی پریزیوم کرتا ہے کہ زمانی طور پہ جو پیچھے ہوگا وہ کاز ہوگا، جب وہی خدا پر نہیں لگ رہا ہے کیونکہ خدا زمان سے باہر ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ ہم کاز اور ایفیکٹ کو خدا پر لاگو نہیں کر سکتے. اور وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے بھی ایسا کیا ہے انہوں نے دو غلطیاں کی. ایک، انہوں نے غیر منطقی چھلانگ لگائی، ایک ایسی چیز جو زمان و مکان سے متعلق تھی وہ زمان اور مکان سے باہر لگا دی. اور کانٹ کے سسٹم کی روح سے اگر کوئی چیز زمان اور مکان سے باہر جا کر لاگو بھی ہوگا تو وہ یہی والا تصور ہے، اور وہ آگے ایکسٹینڈیبل ہی نہیں ہے کیونکہ زمان اور مکان ختم ہو گئے. اور وہ کہتا ہے جب تم زمان اور مکان ختم ہونے کے بعد کسی چیز کو کاز کہتے ہو تو وہ کہتا ہے یہ خالی گھڑا ہے، یہ ایمپٹی ویسل ہے جس کا کوئی خارجی مصداق موجود نہیں ہے، جس کے بارے میں کوئی یہ انفرنس ہو سکے کہ یہ خارج پر کوئی حکم لگا. وہ کہتا ہے یہ ذہن کے ڈبوں نے انٹرنلی بس ایک ڈبہ بنا لیا ہے جس کا کوئی خارجی مصداق نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوا کانٹ کی گفتگو کا؟ کانٹ یہ کہتے ہیں کہ حسی تجربے سے ماورا جو الہیات کے ماڈل بنائے گئے ہیں یا میٹا فزکس کے جو ماڈل بنائے گئے ہیں یہ سب بے معنی ہے. نظری عقل جس کو وہ کہتا ہے تھیوریٹیکل ریزن یا پیور ریزن، وہ کہتا ہے یہ اس معاملے میں بالکل ناکارہ ہے. پیور ریزن سے الہیات کا کوئی علم ممکن نہیں ہے کانٹ کے اس پورے تجزیے کے نتیجے میں. اور انسانی علم کا جو دائرہ ہے وہ حواس کے ذریعے سے جو چیزیں آ رہی ہیں بس یہاں تک محدود ہے، کیونکہ ان خاکوں کو، ان ذہنی کی تفہیمی ڈبوں کو انہی کے اوپر لاگو کیا جا سکتا ہے. تاہم یہ بات یاد رہے، کانٹ یہ نہیں کہتا کہ خدا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ جس طرح ان تفہیمی ساختوں سے خدا ہے کا قضیہ ثابت نہیں ہو سکتا، اسی طرح خدا نہیں ہے یہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں دونوں ثابت نہیں ہو سکتے اس وجہ سے، یعنی نہ سلوک اور نہ ہی ثبوت، دونوں نہیں، نہ نیگیشن نہ افرمیشن، اس لیے کہ خدا ان سے ٹرانسینڈنٹ ہے. تو جب خدا ٹرانسینڈنٹ ہے تو دونوں جملے اس کی بارگاہ میں نہیں بولے جا سکتے. تاہم کانٹ کا یہ خیال ہے کہ ہمیں خدا بہرحال ماننا ہوگا، لیکن وہ پیور فارمز آف ریزن سے نہیں لاتا، یعنی لیکن وہ اسے پیور ریزن سے نہیں لاتا، پریکٹیکل ریزن سے لاتا ہے. اس کے خیال میں جو اخلاقی قضیہ ہے اس کی توجیہ کرنے کے لیے مجھے خدا کو فرض کرنا ہوگا. جیسے یہاں ہم نے دیکھا نا، اس کے خیال میں حسی تجربے کے لیے ہمیں ایک خاص طرح کی تفہیمی ساخت چاہیے. وہ کہتا ہے اخلاقی قضیے، مورل پروپوزیشن کے لیے بھی مجھے ایک خاص طرح کی فارم چاہیے ہے جو میرے نفس کے اندر موجود ہو، اور اس فارم میں سے ایک چیز خدا ہے. تاہم یہ اس کا ایک الگ تجزیہ ہے، یہاں ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے. یہاں ہم نے جو بات سمجھنی تھی وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم خدا کے بارے میں عقل، پیور ریزن سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے. اور یہ کانٹ کا اتنا انفلوئنس تھا کہ بڑے بڑے لوگ اس سے متاثر ہوئے، یہاں تک کہ ہمارے ہاں علامہ اقبال اور ہمارے ارد گرد بہت سارے بڑے ذہین اور مخلص مسلمان موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کانٹ اس بارے میں ایسی بات کر گیا جس کا رد کرنا ناممکن ہے، اور اب ہمیں قبول کرنا ہوگا اس نتیجے کو.